لیکن شاہ جی کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا بات کرنے کا، یا ہم خود ہی بڑے ہیں، غلطی ہو نا تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، نہ محفوظ عن الخطا ہے کہ مفتی منیب صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے۔ اہل سنت و جماعت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ و اہل بیت نے جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کی اور پھر اسے امت تک پہنچایا، اہل سنت و جماعت نے ان دونوں تربیت یافتہ اور فیض یافتہ افراد کے فیضان کو اپنے سینوں میں سمویا اور آج تک ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور یہی کامیابی ہے کہ یہ دین اسلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو مسلمان ہے اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کی کوشش کرتا ہے کہ جو حکم ملے ہیں میں وہ فرما برداری کروں اور ان اعمال کو بجا لاؤں، اور جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ان سے میں منع ہو جاؤں، تو یہی دین اسلام میں کامیابی کی ضمانت ہے، یہی سعادت دارین ہے اور یہی فلاح دارین ہے۔ لیکن اس کے لیے جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ شرط ہے عقیدہ، کہ بندے کا ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ یہ تمام مذاہب میں اور مذاہب کے آگے جا کے تمام مسالک میں یہ بات طے شدہ ہے اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ عمل تبھی کارآمد ہوتا ہے کہ جب بندے کا عقیدہ درست ہو، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل میں یہ یقین رکھنا ضروری ہو اس بات کا کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، اور جس سے اللہ رسول نے منع کیا اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھنا کہ یہ بات غلط ہے چونکہ اللہ رسول نے منع کیا۔ تو تصدیقم بالقلب اور اقرارم باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، قرات کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری قعدہ کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ نماز اللہ اور رسول کا حکم ہے اور یہ مسلمانوں پر 5 وقت فرض ہے، تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ یعنی اس نے نماز پڑھی نہیں، جو اس نے تسلیم کیا، جو اس نے مانا کہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے، فرض عین ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل آئے گا، اور اس کے بعد عبادات معاملات یہ قابل قبول تبھی ہوں گے کہ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ یہ تو پہلی وضاحت تھی جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یا آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنی ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ پہلے ضروری ہے اور عمل اس کے بعد آتا ہے۔ بندے کے اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، جتنا بھی بندہ نیک ہو، وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ نیک آدمی ہے اور اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، لیکن وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، قیامت کے دن یعنی بعث بعد الموت پر وہ یقین نہیں رکھتا، قیامت کے دن پر یقین، یوم قیامت پر نہیں رکھتا، تو وہ مومن اور مسلمان نہیں۔ اس کا سچ بولنا، اس کا اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یا دوسرے کوئی جن کو نیکی کہا جاتا ہے یا اچھے معاملات کہا جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب تبھی اسے ملے گا کہ جب اس کا ایمان درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا۔ کیوں؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے کافروں کے جو نیک اعمال ہیں ان کی بابت بڑا واضح قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ جب قیامت والے دن وہ اپنے ان اعمال کو دیکھیں گے تو بالکل یعنی باریک ذرے
جو روزن کی دیوار سے اور دھوپ سے جو سردیوں میں کہیں روشن دان سے یا سوراخ سے دھوپ آتی ہے کمرے میں، تو اس میں جو بالکل باریک ذرات نظر آتے ہیں انہیں حباب منصورہ کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور ان کے اعمال پر انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اہل سنت و جماعت جو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، تو وہ الحمدللہ تمام اکابر کی تصریحات کے مطابق وہ ناجی ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ اہل سنت و جماعت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا ان اسلاف پر اور جو ہمارے اکابر ہیں ان کی تعلیمات پر، تحقیقات پر میرا یقین ہے اور اس کے اعمال بھی درست ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، تو وہ بندہ اہل اسلام میں سے شمار ہوگا، مسلمانوں میں سے شمار ہوگا اور اس پر جو ہے وہ اسلام کا حکم ہی جاری کریں گے۔ باقی جو فروعی معاملات ہیں یا باقی عقیدے کے اعتبار سے بھی جو تشریحات ہیں، جزیات ہیں، یعنی اگر ایک آدمی ان پڑھ ہے اور وہ یوں کہتا ہے، اسے ضروریات دین کا پتہ نہیں، لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ جو تمام ضروریات دین ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، تو وہ مسلمان اس کو ہم کہیں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ یہ مومن اور مسلمان ہے۔ ہاں، ضروریات دین جو ہیں ان میں سے کسی اگر صریح شے کا وہ انکار کرتا ہے تو پھر علماء اس پر حکم کفر لگاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور یہ میں ایسے المیہ ہی کہوں گا، کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو اس وقت سے یہ پتہ نہیں ہمیں نظر لگ گئی اہل سنت کو کسی کی، یا میں شامت اعمال ہی کہوں گا، میں اس کو کیا کہوں کہ مطلب ہم کہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، اختلافات کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اختلاف رائے ہونا، کسی شخصیت پر تحفظات ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، یعنی قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے ان پر بھی تحفظات تھے، ان کی رائے میں بھی اختلاف تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس میں ڈیبیٹ بھی کی۔ اب دیکھیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امام الائمہ ہیں، تمام ائمہ کے آپ استاذ ہیں، لیکن آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب امام صاحب کا موقف بیان ہوتا ہے قال الامام کہہ کے، تو آگے صاحب ہدایہ اس دلیل کے بعد، اس موقف کے بعد یوں کہتے ہیں قال محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام محمد کا موقف یہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں قال الشافعی، امام شافعی کا موقف یہ ہے۔ اختلاف بڑے بڑے سنجیدہ بھی رہے، میں چونکہ علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے یہ بالکل علمی مسئلہ ہے اور میں اس مسئلے کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ ظاہر ہے وہ ایک لمبی بات چھڑ جائے گی۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا جو اختلاف رہا، پھر حضرت علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ثالث بنے، پھر انہوں نے شرح فقہ اکبر میں وہ جو قول ہے اس کی وضاحت کی، اور پھر مولا علی قاری کا رجوع، یہ تمام علماء کو پتہ ہے، مسئلہ بھی وہ جو ہے وہ عقیدے کا تھا۔ تو کیا اب یہ طریقہ جو ہے ہم وہ بھول گئے ہیں؟ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپس میں اختلاف رہا ایک مسئلے پر۔ اب وہ تو اکابر زندہ ہیں، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان جیسے جو اکابر ہیں وہ سارے شاید ان کے زمانے میں یہ واقعہ اور ان کو پتہ ہے۔ تو کیا اہل سنت میں جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ اب ایک مسئلے کو لے کے کہ جو حضرت مولانا پیر سید مشاہد حسین کاظمی صاحب نے اٹھایا ہے مسئلہ، اور حضرت مفتی اعظم مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو کیا اس کا طریقہ یعنی اس معاملے کو حل کرنے کا یہی ہے جیسے ہم حل کر رہے ہیں؟ بھائی کسی شخصیت پر یہ بات ٹھیک ہے، اس پر کس کو اعتراض ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، وہ اسلام کے تابع ہے، کوئی مفتی ہو، محقق ہو، سکالر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، پیر ہو، وہ شریعت کا تابع ہے، اگر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے تو لاگو کریں۔ حضرت مفتی صاحب پر تحفظ ہونا یہ کوئی اچھمپے کی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی محیر العقول واقعہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب حضرت مفتی صاحب پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔
بھائی جب حضرت مولا علی قاری پر بات ہو سکتی ہے، حضرت امام سیوطی پر بات ہو سکتی ہے اور دیگر اکابرین پر بات ہو سکتی ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی اور حضرت علامہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو رکابت تھی وہ ٹکی چھپی نہیں ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اتنے بڑے بزرگوں پر تحفظات تو ہوتے ہیں، لیکن شاہ جی کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ یا ہم خود ہی بڑے ہیں کہ جو مسئلہ آئے گا بس اب وہ مطلب کہ جی ہم چھوڑ دیں گے سوشل میڈیا پہ اور بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر دونوں طرف سے آگ لگ جائے گی اور طوفان بدتمیزی ہو جائے گا اور غیروں کے لیے وہ دلائل کا کام دے گا، وہ تاریخ بنے گی اور کل پھر آپ کی صلح ہو جائے گی اور آپ رجوع کر لیں گے کہ جناب وہ تو یہ بات تھی، وہ فلاں تھا، وہ یہ تھا، وہ وضاحت ہو گئی، تحقیق ہو گئی۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ اب فیس بک پہ کفر اور اسلام کی جنگ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کل جب مخالفین یہ سوشل میڈیا کے کلپ اور یہ تاریخ جو ہے وہ یہ لکھ کے تو یہ کتابوں میں چھاپیں گے کہ جناب آپ تو اپنے بڑوں کو یہ کہتے رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی سارے پہلو سوچئے۔ دیکھیے ہم نے تو جب بھی کلپ بھرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارا تو یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ اگر ہم نے کسی غیر مسلک کے بندے پر بھی تنقید کی تو بار بار یہ وضاحت کی اس انداز سے کہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، دیکھیے جو لبرل آدمی ہے، جو لا دین طبقہ ہے، اس کو تو پگڑی سے نفرت ہے۔ اس کا ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ دیوبندی ہے، یہ بندہ وہابی ہے، یہ بندہ سنی ہے یا اس کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ لا دین طبقے کا یہ مسئلہ نہیں۔ جو لبرل ہے، ملحد ہے، اس کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے پگڑی کو، وہ تو دیکھتا ہے داڑھی کو کہ داڑھی والے بندے کی کوئی خامی نظر آئی اور وہ فوراً لٹھ لے کے چڑھ دوڑے کہ جناب یہ دیکھو جی ہم کہتے ہیں۔ تو پھر اہل اسلام کو اور پھر خاص طور پر اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں، حضرت مفتی صاحب انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں۔ غلطی ہونا تو ظاہر ہے کو مفتی صاحب معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، نہ محفوظ عن الخطا ہے کہ مفتی منیب صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ مفتی منیب صاحب ہوں، کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہو، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معصوم عن الخطا ذوات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اور محفوظ عن الخطا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان بزرگوں سے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کتنا مشہور ہے۔ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ عموماً یہ جملہ اپنی تقریروں میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تو امام مالک نے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ہارون الرشید کو کہا کہ ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے، اس کے بعد ہر بندے کی بات پر کلام ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ بادشاہ ہو، وہ محقق ہو، وہ مفتی ہو، وہ مولوی ہو، وہ سکالر ہو، وہ پیر ہو، وہ ولی ہو، بات ہو سکتی ہے۔ اور بڑے بڑے بزرگوں پر باتیں ہوئیں، اس سے ہمیں کوئی آر نہیں، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن صرف اختلاف جو ہے، جو آپ کی خدمت میں شاہ جی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ مہذب ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس میں کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک وقت پہ سوشل میڈیا پہ بھی لے آتے لیکن اس کے نتائج اور عواقب بھی دیکھ لیتے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ بالکل مطلب ہر بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کسی بات کو لانا عیب نہیں، یعنی یہ کوئی لازمی نہیں کہ جو بات سوشل میڈیا پہ لائی جائے گی وہ معیوب ہی ہوگی، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے طریقے ہوتے ہیں سٹیپ وائز، یعنی ایک طریقہ پھر دوسرا طریقہ پھر تیسرا طریقہ۔ تو مظفر شاہ صاحب ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مفتی صاحب کے بھی پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں۔ ابھی آپ کے اس کلپ کے بعد بھی جو حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں کسی جگہ پہ، تو اس میں مظفر شاہ صاحب تو ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے مفتی صاحب نے آپ کی بات نہیں نہ سنی ہوگی شاہ جی، یا مظفر شاہ صاحب بھی نہیں سنتے، یعنی وہ بھی نہیں سنتے آپ کی بات۔ بھئی آپ کا یہ مطالبہ بھی چلے مان لیں، یہ بھی آپ کی بات مان لیں کہ آپ نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، مفتی صاحب نے آپ کی بات نہیں سنی، تو یہ بھی تو بتائیں نا شاہ جی کے خلاف بھی کوئی کلپ پھاڑ دے پھر۔ بھئی وہ بھی شریک جرم ہے کہ مفتی صاحب سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ تو نہیں سنتے، لیکن مظفر شاہ صاحب کو کہتا ہوں تو وہ بھی نہیں سنتے۔
شاہ جی بھی شریک جرم ہے، وہ مفتی صاحب کی پاک مارتے ہیں، تو شاہ جی بڑے بڑے نام آئیں گے نا۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ معاملے کی سنگینی کا احساس کیجئے اور اس معاملے کی حساسیت کا مطلب احساس کیجئے۔ قطعاً آپ بزرگ ہیں، آپ عالم ہیں، ہم تو بالکل، وہ کہتے ہیں نا، اب یہ بھی ڈر لگتا ہے، وگرنہ سوشل میڈیا پہ تو یہ مفتی، عالم، یہ وہ کتنا، میں مجبوراً آج یہ جملہ بولنے لگا ہوں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، تو ایک دفعہ بات ہوئی، تو وہ کوئی اسے مفتی صاحب کی بات ہوئی تھی، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ مفتی تو 250 کے 1000 مل جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھائی مفتی جو ہے وہ تو اس کی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی وہ مفتی نہیں ہے، اور یہ بزرگ کہتے ہیں کہ 250 کے 1000 چلیں، آج آپ ریٹ بڑھا دیں ذرا، آپ یوں کر لیں کہ 750 800 کے 1000 مل جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگے وہ اردو بازار میں اور انارکلی میں وہ وزٹنگ کارڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں میں جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو ان دنوں وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ 250 کا 1000 چھپتا تھا، تو آج کل 750 800 کا یا 600 کا، مجھے تجربہ نہیں ہے، چلیں اگر غلطی بھی ہو جائے تو میں معافی بھی چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے بھی وہ وزٹنگ کارڈ والے کے پاس جائیں، اس کو جو مرضی مجدد لکھ دیں، شیخ الاسلام لکھ دیں، مفتی لکھ دیں، پروفیسر لکھ دیں، ڈاکٹر لکھ دیں، جو مرضی کریں وہ لکھ دیں، وہ چھاپ دے گا، اور اس کے بعد وہ 1000 کارڈ بانٹ دیں گے، تو جو آپ کے عقیدت مند ہیں آپ کو وہی کہنے لگیں گے۔ تو کچھ یہ مسئلہ نہیں ہے، تو جو یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہر بندہ ہی بھی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مجدد ہے، تو کوئی تھوڑا بہت مطلب خیال بھی کریں کہ کوئی اہل سنت میں کوئی طریقہ بھی ہے اور کوئی رویہ بھی ہے، کوئی اپنے بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عقائد پہ جو کام کیا، معاملات پہ کیا، عبادات پہ کیا، وہ ساری باتیں امام محمد رضا حرف آخر ہیں، ان کی تحقیقات حرف آخر ہیں۔ یہ بالکل منوہن، اگر کسی بندے نے بچنا ہے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیقات پیش کی، جب ہم یہ بات کرتے تو اعتراض ہوتا ہے جی کہ امام محمد رضا کی بات کیوں حرف آخر ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت امام اہل سنت نے جو بات کی، انہوں نے اصل میں اپنی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے 1000 سالہ جو تحقیقات تھیں ان کا نچوڑ پیش کیا، جو ہمارے اکابر کا نظریہ تھا، جو ہمارے اکابر کا عقائد تھے، جو ہمارے اکابر کی تعلیمات تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی جتنی بات امام اہل سنت نے اپنے اکابر اسلاف علماء کی تعلیمات کی۔ آخری بات سنے، میں ٹائم شاید زیادہ ہو گیا تو میں کوشش بھی کرتا ہوں۔ شاہ جی سارے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اپنے اکابر سے اختلاف کیا اس کا رویہ بھی کبھی دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت ویسے وہاں علامہ لکھ دیتے ہیں، لیکن جب اختلاف کر رہا ہو تو تاج الفقہا اور پتہ نہیں کتنے کتنے عمدۃ الفقہا القابات لکھ کے پھر کہتے ہیں اقول و فقیر یہ کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ بھی سیکھ لیجئے، یا یہ کسی اور نے اپنانا ہے؟ ہم نے صرف مطلب کہ جی بھئی وہ لٹھ والی گل جیڑی وہ اعلیٰ حضرت دی سٹنی تے باقی جیڑی گلاں نے وہ کو ہور اپنانی ہے، وہ بھی طریقہ ہم نہیں اپنانا، اہل سنت نہیں، امام ہمارے ہیں، تو یہ رویہ بھی اپنوں کے ساتھ ہم نہیں اپنانا ہے۔